تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں، آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں، اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا۔ 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد۔ ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب اس کی ایک دیوار ہے، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے۔ کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم۔ اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے۔ پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی اس وقت معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔ لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے زرخرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح یہودیہ کی مسجد، اب جرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کہ یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا 3rd ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے۔ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے۔